بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائے آل محمد کے درود سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ ولایت، سب مل کے کہیں یہی ایک کلمہ ہے جس میں ہماری آن ہے، جس میں ہماری شان ہے، جس کلمے سے ہم سب کی پہچان ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ سب مل کر کہیں نعرہ ولایت۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، فآتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر والاحد، کہ اللہ اسے 1000 شہداء بدر اور شہداء احد کے برابر ثواب دے گا۔ نہیں آپ نہیں سمجھے کیا فرما رہے امام معصوم کہ گویا اس نے اپنے نبی کی معیت میں 1000 مرتبہ ابو سفیان سے جنگ کرتے کرتے شہادت پائی ہو، جو اس زمانے میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا۔ بس حضور یہی خطبہ سمجھے۔ میں ایک دو جملے بس کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَفَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ اللہ کا کیونکہ میرے پاس مولا کے بہترین بادہ خان بیٹھے ہیں، انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ لے کر آگے پوری دنیا میں جائیں، اور بڑی ذمہ داری سے قرآن مجید میں آیا ہے۔ سنیارا سارا دن ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، لوہار ایک ہی ضرب لگاتا ہے، تو بس ایک ضرب ہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں نے آسٹریلیا میں 100 گھنٹہ ولایت علی پہ پڑھا ہے، کیونکہ یہ میرا ٹیکسٹ ہے، میرا سبجیکٹ ہے، میری پہچان ہی ولایت علی کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ ولایت کی بڑی قسمیں ہیں، اہمیت ولایت ہے، مقصد ولایت ہے، ضرورت ولایت ہے، تصرف ولایت ہے، مقام ولایت ہے، یعنی بہت قسمیں ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے وَكَفَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کہاں نازل ہوئی؟ غزوہ خندق میں۔ ہمارے نبی نے بعض روایات کے مطابق 84 یعنی 84 جنگیں لڑی ہیں، بعض روایات کے مطابق 29 جنگیں لڑی ہیں، لیکن بڑی بڑی جنگیں 5 ہیں، خیبر، خندق، احد، بدر، حنین۔ ہمارے نبی نے احد لڑی، اللہ نے نہیں یہ کہا کہ میں نے لڑی۔ ہمارے نبی نے جنگ بدر لڑی، اللہ نے نہیں کہا میں نے لڑی، تو اللہ نے کہا 313 مجاہدوں نے لڑی، آسمان سے میں نے فرشتوں کو بھیجا۔ توجہ فرمانا۔ ہمارے نبی نے خیبر لڑی، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے لڑی۔ صرف واحد جنگ خندق، وَكَفَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ اللہ نے خندق کے متعلق کیوں کہا کہ یہ میں نے لڑی؟ بدر کیوں نہیں کہا؟ توجہ فرمانا۔ بدر کیوں نہیں کہی کہ میں نے لڑی؟ احد کیوں نہیں کہی میں نے لڑی؟ خیبر کیوں نہیں؟ کیونکہ باقی تمام جنگوں میں لشکر اسلام کا حصہ موجود ہے۔
یا فرار کی شکل میں گئے تو ہیں نا. صرف واحد جنگ خندق سورہ احزاب کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ کہتا ہے وَكَفَ اللَّهُ کافی اللہ مومنین کی طرف سے جنگ کے لیے. کیوں کہ جب عمر ابن عبدود خندق پار کر کے آیا, آپ یہ ذہن میں ہے, جب وہ سامنے خندق پار کر کے اس نے کیا حل من مبارز کون ہے قرآن مجید میں یہ موجود ہے نقشہ لشکر اسلام کا. وَإِذَا الْبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کہ لشکر اسلام کی آنکھیں پتھرا گئی جس کی اور ان کی جو ہے نا اس کی بصارت زائل ہو گئی. جب بصارت زائل ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جاتا ہے. اور پیغمبر کو کہنا پڑا وَكَأَنَّهُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ الطَّيْرُ تمہارے پرندوں سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے. یعنی اس کا کیا مفہوم ہے؟ مجھے عرب میں 23 سال ہو گئے رہتے ہوئے, توجہ فرمانا, مجھے عرب میں 23 سال, میں بھائیوں کو سب پیغام دیا مجھے, چونکہ میں نے کوئی زیادہ عربی نہیں پڑھی تاکہ یہ چیز جو ہے نا خطابت کی شکل میں پوری دنیا میں لے کر چلے گی. اور میرے حوالے سے کریں, اگر کسی کو اعتراض ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو پیغمبر نے کیوں کہا تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے؟ کیونکہ عرب میں مجھے 23 سال ہو گئے خاتون جنت کی بیٹی کے دروازے کا بھکاری بنے ہوئے کہ وہاں اگر کسی جانور کے سر میں کیڑے پڑ جائیں تو ایک پرندہ ہے جو سر پہ آ کر بیٹھتا ہے, وہ نوچتا ہے کیڑے, اس کی خوراک ہی جانوروں کے سروں کے کیڑے ہیں. تو جب ان کے کیڑے نکلتے وہ نوچتا ہے تو انہیں آرام آ جاتا ہے, راحت آئی, وہ سر نہیں ہلاتے, وہ اپنی جگہ پہ رکھے رکھتے. یہی پیغمبر نے فرمایا جب عمر ابن عبدود نے کہا تھا حل من مبارز تمہارے سروں میں کیڑے پڑ گئے تھے. آپ اس میں یہاں میں آپ کو روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آدمی جو ہے میرے پہ فتویٰ نہ لگا دے. ویسے تو میں فتویٰ پروف ہوں, میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ امامہ سر پہ رکھ کر کہنا آسان نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹوپیوں والے کہہ سکتے ہیں, امامے والے کا کہنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک پہلے تاکہ کنفیوز کو ہو جاؤ. دیکھیے ہمارا نبی جب ہجرت کر کے چلے تو جناب امیر المومنین بستر نبی تو وہاں ایک سودا ہوا, ایک نے رضا دی, ایک نے نفس دیا, لیکن فائدہ سارا علی ہی کو ہوا. ایک نے نفس دیا, ایک نے رضا دی. جب اس نے رضا دی تو مرزات اللہ کا مالک بھی علی بنا, یا علی نے نفس دیا تو نفس اللہ بھی علی بنا. یعنی فائدہ سارا علی ہی کو ملا. نفس بنا دیا تو روز مبارک کہتا ہے فمن حاجہ فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو وہاں مباہلہ میں نفس رسول بن گیا. اللہ صاحب جب تو نے علی کو اپنا نفس بنا دیا, دیکھیں جو صدر کا چہتا وہ مشیروں سے سلام کرتے ہیں, تو جب یا تو پہلے رسول کا بدل نفس بناتا, کہتا تو نفس رسول ہے, لیکن پہلے اپنا بنایا, بعد میں علی کا بنایا, بعد میں رسول کا بنایا. اے اللہ تو جب اپنا بنا دیا رسول کو کیوں بنایا؟ تو آواز ہے تو نہیں جانتا, تو جاہل ہے نا. میں نے علی کو اس لیے نفس اللہ بنایا ہے اور نفس رسول. اس علی کو میں اپنے دشمنوں سے بھی لڑاؤں گا اور رسول کے دشمنوں لڑاؤں گا. اب یہ تو ذہن میں آ گئی نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول بھی. اب چلتے ہیں پھر خندق میں. جب عمر ابن عبدود نے کہا نا کہ حل من مبارز کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. اب مسلمانوں کا نقشہ وَإِذَا الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ان کی تو آنکھیں پتھرا گئی. جناب امیر المومنین اٹھے, پیغمبر نے بٹھا دیا. دوسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے محمد یہ لشکری تیرے مقابلے میرے مقابلے میں نہیں آئے گی, کیونکہ یہ مجھے جانتے ہیں, یہ مجھے جانتے ہیں. یہ ذہن میں آیت رکھیں وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے میں اللہ کافی ہوں. اب کہتا ہے اے محمد یہ لشکری تیرے میرے مقابلے میں نہیں آگے, تو میرے مقابلے میں آ. پھر علی اٹھے, پیغمبر
پیغمبر نے بٹھا دیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے محمد یہ لشکری تیرے میرے مقابلے میں نہیں آئے گے اور تو بھی میرے مقابلے میں نہیں گا، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ آپ کے سروں سے بات نکل گئی ہے، یہ میں کوئی خطابت کے جملے یعنی تو بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، لشکری بھی اپنے اللہ کو بلا۔ اب جب کہا نا اللہ کو بلاؤ، اب علی اٹھے، پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے، پورا اپنا لباس دیا، پورا لباس اپنے دیا، نالائن اپنے دیے، لباس اپنے دیے، امامہ اندر نہیں بتایا، امامہ ہاتھوں میں لے کر آ گیا، امامہ ہاتھوں میں۔ باہر نکل کر کہتے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ فَلَهُ مِن بَعْدِ نیابتی، میرے بعد وہ میرا نائب ہوگا، میں اسے نیابت دیتا ہوں، میں اسے خلافت دیتا ہوں، امت کی امامت دیتا ہوں۔ کون ہے جو میرے مقابلے جو ہے اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو پیغمبر نے میزان دے دیا کہ معصوم کے دروازے پہ جو گستاخی کرے وہ انسان نہیں ہوتا، کتا ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہے نا اس کے مقابلے میں جائے؟ اب قرآن مجید کہتا ہے ان کی تو آنکھیں پتھرا گئی ہیں، توجہ ہے نا۔ اب سنت جملہ سننا، وہ کہتا ہے محمد یہ لشکری تیرے میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو بھی نہیں آ سکتا، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ عمر ابن عبدود کہتے ہیں اللہ کو بلاؤ، پیغمبر نے نفس اللہ کو بھیجا۔ پیغمبر نے نفس اللہ کو بھیجا۔ یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یہاں ہی جب علی علیہ السلام جا رہے تھے، پیدل تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے؟ پیدل تھے۔ کیوں؟ سامنے تو گھوڑ سوار، سامنے تو گھوڑ سوار کھڑا ہے۔ گھوڑ سوار اور پیدل کی کیا جنگ ہے؟ یعنی کلاشن کوپ اور غلیل کی کیا جنگ ہے؟ تقابل کریں ایک آدمی کے پاس اگر کلاشن کوپ ہے اور غلیل لے کر چلے جائے تو یہ کوئی جنگ ہے؟ وہ تو گھوڑے پہ کھڑا ہے اور سرکار پیدل جا رہے ہیں۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ بولو، دیکھ رہا تھا نا۔ اللہ نے جبرائیل کو کیوں نہیں بھیجا ہے محمد اگر علی کے پاس گھوڑا نہیں تو کسی انصار سے لے دو؟ بولو، لے کر دیا؟ نہیں لے کر دیا۔ نبی کہہ دیتے کسی کو یار علی کے پاس تو نہیں ہے، تو دے دے، استعارہ دے دے، واپسی آ کر دے دے گا۔ اللہ نے دلایا نہیں، نبی نے دیا نہیں، علی نے مانگا نہیں۔ یہ جملہ سننا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے دلایا کیوں نہیں؟ نبی نے دیا کیوں نہیں؟ علی نے مانگا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا تھا، علی بھی جانتا تھا، مصطفیٰ بھی جانتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی نے پیچھے سے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اگر اللہ گھوڑا دلا دیتا یا نبی دے دیتے یا علی گھوڑا مانگ لیتے تو 14ویں صدی کا مکثر ملا کہتا ہے اس حدیث میں کیا فضیلت ہے؟ آدھا گھوڑا ایمان ہے، آدھا ایمان گھوڑا ہے، آدھا ایمان علی ہے۔ اس لیے اللہ نے دلایا نہیں، اگر رسول نے دیا نہیں، علی نے مانگا نہیں۔ اگر کل ایمان ہو تو صرف علی ہو۔ ایک اور جملہ کرتا ہوں بڑی، کیونکہ میں مالک کے دروازے کا نمکھار ہوں۔ اگر کتا بھی کسی کا 3 دن کا رزق کھا لے نا وہ اس کا وفادار ہوتا ہے۔ اگر باولا ہو جائے تو بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے گھر والوں کو نہیں کاٹتا۔ تو مجھے تو 23 سال ہو گیا خاتون جنت کی بیٹی کے دروازے کے رزق کھاتے ہوئے۔ اب اس جو میں رزق کھاتا ہوں خاتون جنت کی بیٹی کا، اب اس کو میں قول معصوم سے ثابت کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ اللہ نے، توجہ فرمانا، وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، یہ جتنی بھی زمین ہے جس پہ لفظ زمین کا اطلاق ہے، خواہ وہ برادر آسٹریلیا ہو، خواہ برادر ایشیا ہو، برادر یورپ ہو، برادر افریقہ ہو، جس پہ لفظ زمین کہیں گے نا، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو مہر دیا ہے۔ یہ جملہ میں صرف
آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء کا مہر اللہ نے نہیں دیا، علی کا مہر اللہ نے دیا۔ اب مہر منکوحہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب یہ زمین ملکیت کس کی ہے؟ خاتون جنت کی ہے نا۔ اس سے جو فصل پیدا ہو رہی ہے ملکیت خاتون جنت کی ہے، جو نباتات ہے ملکیت خاتون جنت کی ہے، جو جمادات ہے ملکیت خاتون جنت کی ہے، جو سونا معدنیات ہے سونا چاندی یہ پوری ملکیت ہے خاتون جنت کی۔ اس ملا کی کتنی گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ ملا کہتا ہے جی علی رزق تقسیم نہیں کرتا، بھائی علی تو اس رزق کا مالک ہے، تقسیم نوکر کرتے ہیں۔ کا مالک ہے، مالک تقسیم نہیں، نوکر چاکر چوکر۔ یعنی 17 کتابوں سے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ تو کہتا ہے جی ایک فرشتہ ہوا جو ہے نا وہ ہوا چلا رہا ہے، ایک فرشتہ وہ موت دے رہا ہے، ایک فرشتہ حیات دے رہا ہے، ایک فرشتہ پیدا کر رہا ہے۔ میں مانتا ہوں فرشتے ہوا چلا رہے ہیں، فرشتے پیدا کر رہے ہیں، فرشتے موت دے رہے ہیں، لیکن معصوم کا یہ بھی تو قول پڑھو نا۔ معصوم فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائکہ ہمارے نوکر ہیں، نوکر ہیں۔ یہ رزق دینا رزق تقسیم کرنا نوکر کی ولایت ہے، علی مالک ہے۔ اور آگے جملہ سننا، پیغمبر فرماتا ہے یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی جو تیرے تے دشمنی رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا، مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہے۔ جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے۔ اپنے مولوی سے پوچھنا اگر زمین مباح ہو تو نماز ہو سکتی ہے، غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوتی۔ علی ہے زمین کا مالک، اگر علی سے بغض رکھتے ہوئے تو زمین پہ جو مسجد بنائے گا تیری مسجد حرام ہے بنانا۔ ایک اور جملہ بس اس کے بعد ایک اور جملہ، جناب ابی علیہ السلام ایک یہودی کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ 7 کتابوں کا حوالہ بس میس کے بعد اگائے میرے پاس ڈائری موجود ہے، جو میں منہ سے بات کرتا ہوں اسناد کے ساتھ کرتا ہوں۔ کلام وہ ہے یا تو نعت کے کلام سے ہو، ناطق کے کلام سے ہو یا صامت کے کلام سے ہو، بڑی ذمہ داری سے کہ اگر کسی کو چاہیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں حاضر ہوں، کیونکہ میں شعر و شاعری نہیں کر رہا اور نہ میں خطابت کے کوئی جوشیلے جملے پیش کروں تاکہ آپ سے نعرہ لوں، کیونکہ میں مولا کا دفاعی سپاہی ہوں، ہماری ڈیوٹی دفاع پہ ہے۔ شاعر جو ہے نا معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شاعر ہماری مدح میں لکھتا ہے جنت میں اپنا قصر بنا لیتا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا مدا خان ہے جس طرح یہ مولا کی حمد کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نہیں اس طرح کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کے مالک نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہی کریں گے، جو میری ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی دفاعی ہے۔ تو جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ مولا کا کرم ہے کہ جب میرے اشتہار میں نام آتا ہے لوگ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے سوال لے کر کے آ جانا ہے، یہ کل کی بات ہے، کل کی بات وہاں پہ میں نے وہ چیلم پڑھا ڈڈیال میں، وہاں پہ سوال میرے پہ ہوا کہ امامت بھی علی کو مل گئی، خلافت بھی علی کو مل گئی، اور جو ہے نا ولایت بھی علی کو، تو یہ تو کنبہ پروری ہو جائے گی۔ سوال تو ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کو داماد کو سب کو دے رہا ہے، تو میں نے مجھے کہتے ہیں کہ اس میں کہ قرآن کا تصور ہے، تو میں نے وہاں پہ ان کو آیت نکال کر دکھائی کہ قرآن کا تصور یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
اللہ کا انتخاب یا بھائیوں میں ہوا ہے یا اولاد میں ہوا ہے یا آبا و اجداد میں ہوا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے نہ کسی کو امامت دی ہے، نہ کسی کو خلافت دی ہے، نہ کسی کو ولایت دی ہے۔ اب جب قرآن کی نص سامنے آ جائے پھر وہاں بولنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ چلے جملہ سنیں، امیر مومنین علیہ السلام کے ساتھ وہ یہودی ہے، یہودی یہ نہیں تھا۔ میں ایسا ختم کر رہا ہوں، گھڑی نہ دے کے ختم کر رہا ہوں۔ میں نے باہر جو وعدہ کیا نا پتر بابا کا بیٹے پونے 15 منٹ تو پڑھ دیں گے، ہاں 15 منٹ ویسے بھی حکم تھا کہ آپ نے پونے پہ چھوڑنا ہے، تو میں نے لیا بھی تو جو ہے نا 11 بعد کے 25 منٹ پہ ہے نا، تو اس نے ابھی تو مجھے 15 منٹ ہو گیا پڑھتے ہوئے، صرف 15 منٹ ہو گیا۔ توجہ ہے، جملہ سنیں، نشے میں رہیں گے، نشے میں۔ جب امیر علیہ السلام کے ساتھ ایک یہودی ہے مسلمان، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مولا امیر، اتنا جانتا ہے کہ مسلمان ہے۔ آگے ایک درا ہے، درے کے دروازے پہ مولا کھڑے ہو گئے، اس میں پانی تھا بارش کا جمع بہت گہرا، کم از کم 20 فیٹس، 20 بڑا پانی ہوتا ہے نا۔ اب مولا کو کھڑے ہو گئے، یہودی پانی میں داخل ہوا، اسے ٹخنوں تک پانی آیا۔ ٹخنے کو سمجھتے ہیں نا، سائی گٹے گٹے پانی آیا۔ جب تھوڑا سا چلا تو مولا کی طرف منہ کر کے کہتا ہے لو عرفت کما عرفت لا جزت کما جزت۔ کہتا ہے کہ اگر تو بھی جانتا ہوتا، یہودی کہہ رہے مولا کو، جو میں جانتا ہوں، تجھے بھی پانی ٹخنوں تک آتا۔ جب کہا نا مولا کی طرف، مولا کہتا ہے کس مکان ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ۔ وَآؤ مَآؤ إِلَى الْمَاءِ، پانی کی طرف اشارہ کیا، فَجَمَدَ، پانی سفید پتھر بن گیا۔ جب پانی سفید پتھر بنا، مَرَّ عَلَيْهِ، مولا اوپر گزرنے شروع ہو گئے، اسے تو ٹخنوں تک پانی تھا نا، ٹخنوں تک، مولا پتھر کے اوپر چلے۔ جب مولا اس کے پاس سے گزرے، اَكَبَّ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، مولا کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے مَا كُنْتَ أَنْتَ حَتَّى حُوِلَتْ مَاءُ حَجَرًا، تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی پتھر بن گیا ہے؟ مولا کہتے ہیں مَا كُنْتَ أَنْتَ حَتَّى عَبَرْتَ عَلَيْهِ، تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی تجھے ٹخنوں تک آیا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوت اللہ باسمہ العظم، میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا۔ مولا کہتا ہے وما ہوا الاسم العظم، وہ اسم العظم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سالتہ باسم وصی محمد اے ایلیا، یہودی کہہ رہا ہے سالتہ باسم وصی محمد اے ایلیا، کہ میں نے مصطفیٰ کے وصی ایلیا سے پکارا، مجھے پانی ٹخنوں سے آ گیا۔ میرے امام فرماتے ہیں انا وصی محمد ایلیا، تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ علی اسم اعظم ہے۔ تو جو ہے آپ ایک قرآن کی آیت سن لیں، قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان میں۔ قرآن میں کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کھول کر احکامات بتا سکے۔ اگر قوم کی زبان سندھی ہو، رسول کی زبان عربی ہو، وہ دے گا کیا، بولے گا کیا؟ اس لیے زبان تک، یعنی ہر نبی کی رسالت کی حدود قرآن میں موجود ہے کہ جہاں قوم کی زبان ختم وہاں رسالت ختم۔ اگر کوئی عبران زبان میں رسول آیا، عبران تک رسالت۔ اگر کوئی سریان میں آیا، سریان تک رسالت۔ اگر کوئی فارسی زبان میں آیا، فارسی تک رسالت۔ جہاں زبان ختم وہاں رسالت ختم۔ یہ ذہن میں بات آ گئی۔ یہ 14 معصوموں کے قول موجود ہے کہ نحن خازنۃ الوحی وحافظتہ وتراجمتہ، ہم وحی کے خزانے ہیں۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، ہم وحی کے خزانے ہیں، ہم وحی کے محافظ ہیں، ہم وحی کے ٹرانسلیٹر ہیں، ترجمان ہیں، ترجمان۔ یہ آج سے 50 سال پہلے ہماری کھوپڑیوں میں، ملاؤں کی کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں جاتی تھی، لیکن اس دور کی سائنس نے سمجھا دیا ہے کہ UN میں کسی ملک کا نمائندہ اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ریسیور کے ذریعے 200 زبانوں میں ہر ملک کا نمائندہ اپنی زبان میں ٹرانسلیشن لیتا ہے۔ یہ تو تیرے ریسیور سے ایک لمحے میں اگر 200 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو جائے تو تجھے جو ہے نا عجیب نظر نہیں آتا؟ یہ تو اللہ کی وحی کے ترجمان ہے۔ توجہ فرمانا، وحی وہاں سے ایک آتی ہے، ترجمہ 14 کرتے ہیں۔ وحی ایک آتی ہے اللہ کی طرف سے۔
اگر کوئی سریانی زبان کا رسول ہے سریانی میں ترجمہ، اگر کوئی عبران کا ہے عبران میں ترجمہ، اگر کوئی بنی اسرائیل کا ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل سے پوچھتا ہے جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ وہی کہاں سے لاتے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ جبرائیل کہتا ہے مولا ایک نورانی محل ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ایک سونے کی پلیٹ ہے، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے، جب وحی کا وقت ہوتا ہے وہ کنڈا اس پلیٹ سے اس پر بجتا ہے، آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، میں فوراً دیوار کی طرف جاتا ہوں، کان لگاتا ہوں، جو کچھ مجھے ملتا ہے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ پیغمبر نے پوچھا کبھی تو نے دیکھا تجھے وہی دینے والا کون ہے؟ کہا مولا وہ تو نورانی محل ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ امام نے کہا تمہیں اسم اعظم دیتا ہوں، ابھی جو میں نے آپ کو اسم اعظم بتایا ہے، جب آپ وہاں پہ وہی کا وقت ہوگا دیوار پہ جب آواز آئے گی علی 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 کی، تم دروازے پہ کھڑے کر اس اسم اعظم کا ورد کرنا۔ اب جب وقت آئے نا وحی کا تو جبرائیل ابھی دیوار کی طرف نہیں دوڑا، دروازے کی طرف دوڑا، جب وہاں دروازے پہنچا شروع کر دی علی علی علی۔ یہ جو سید کا فقیر زمین پہ کھڑے ہو کر علی علی کرتا ہے یہ جبرائیل کی سنت ادا کرتا ہے۔ علی علی جبرائیل نے کہنا شروع کیا، دروازہ کھل گیا۔ جب دیکھا اب یہ تو جانتے ہیں جبرائیل بڑا سست رفتار تیار ہے، بہت سست رفتار ہے نا، کہ خالق کی آواز ہے اگر اسماعیل کے گلے پہ چھری چل گئی تیری جلالت چھین لوں گا، اگر یوسف تیسری اونٹ پہ تیسری اینٹ پہ چلا گیا تیری جلالت، یعنی وہ جبرائیل جب اندر گیا نا فوراً باہر نکلا اور زمین پہ گیا، جب زمین گیا پھر اوپر آئے، اوپر جائے پھر نیچے آئے، پھر نیچے آئے پھر اوپر جائے۔ بھائی دیکھ کیا رہا تھا؟ جب اس نے دیکھا تیرا نبی امامہ باندھ رہا تھا، تیرا نبی امامہ باندھ رہا تھا، دوڑا زمین کی طرف، تیرا نبی امامہ باندھ رہا تھا، پھر اوپر گیا، تیرا نبی امامہ باندھ، کئی مرتبہ اوپر گیا کئی مرتبہ نیچے گیا، آخر میں قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا دینے والے بھی آپ ہیں لینے والے بھی آپ ہیں۔ توجہ ہے؟ بس ایک اور جملہ اور میں اپنے وقت میں ختم کروں۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو فقط ڈنڈا۔ بھائی بیٹھے ہیں، جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو فریرہ اتنی تیزی کہ عالم میں ہوا ہی میں رہ جاتا۔ جب 40ویں دن مولا بڑھے، 40ویں دن مولا بڑھے، علم ہاتھ میں تھا، اندر کلے کی چوٹی پہ تھا، مرحب کلے کے اندر تھا، ساتھ اس کے نجومی تھا، پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ جب مولا بڑھے نے 40ویں دن، اب اندر نے دیکھا کہا آنے والے کا انداز نرالا ہے۔ مولا جب کلے کے سامنے گئے، توجہ فرمانا، ولایت علی کی دیکھ سے صرف ایک دانہ چکھانے والا ہوں، چمچ آپ ہضم نہیں کر سکتے، صرف ایک دانہ پیش کر رہا ہوں۔ جب مولا بڑھے نا، علم کو ہاتھ میں تھا، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں لکڑی کا علم گڑ گیا۔ پتھر میں لکڑی کا علم گڑ گیا۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو یہ مجلس کے بعد کر لینا، پتھر میں لکڑی نہیں گڑ سکتی۔ آپ جب دیکھیں نا اندر نے، اس نے خواب تو نہیں ہے لیکن جب اسے حقیقت نظر آئی پریشان ہو گیا۔ اب مرحب کہتا ہے نجومی کو آج میرا بھائی پریشان ہو گیا، 39 دن حشاش بشاش خوش باش، کیا ہوا میرے بھائی کو؟ کہتا ہے میں اپنے علم سے دیکھا۔ توجہ فرمانا، پہاڑ کے وزن سے زیادہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ولایت علی کا، صرف ایک ولایت علی کی دیکھ سے کہا میں علم سے دیکھتا ہوں۔ جب دیکھا کہتا ہے یہ کوئی آنے والے کا کمال نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ نجومی۔ کس کو؟ مذہب کو۔ کیوں؟ کہتا ہے ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اس کی برکت ہے، پتھر جو ہے موم بن جاتے ہیں، یہ اتفاق ہے۔ نجومی کہہ رہا ہے چانس ہے۔ یہ جوان باہر آیا،
اس نے علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کا ادھر سے یہ تو ستارہ طلوع ہو گیا تھا، یہ تو ستارے کی برکت ہے، اس کا کیا کمال ہے، تو کیوں پریشان ہو گیا؟ جب اس نے تسلی دی نا مرحب کو، میرے مولا نے باہر سوادی نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ تو کہتا ہے نا ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوگا، پھر اب 70,000 سال گزریں گے تو طلوع ہوگا نا، پھر پتھر بوم ہوگا۔ مولا آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں پھر علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے۔ بیٹھے ہیں کہ آپ کو بھی سانپ جب کئی مرتبہ علم پتھر میں گڑا، نجومی جبی کے بل زمین پہ گڑا۔ مرحب نے کندھا ہلایا، بھائی کیا بات ہے؟ کہتا کیا بتاؤں، وہ ستارہ وہ ستارہ وہ ستارہ وہ ستارہ جو میرے علم کے مطابق 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ اس جوان کی حرکت کے تابع ہے، اس جوان کی حرکت کے تابع ہے، اس جوان کی حرکت کے تابع ہے۔ یہ آگے بڑھتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ اور شریفوں، سوال جہنم کی مجلسیں ہیں، جہاں کہیں بھی جہنم کی مجلسیں ہیں۔ صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ امام نے اصغر کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اپنی ماں ام البنین کو دے جاتے، نانی ام سلمہ کو دے جاتے، بہن کو اپنی بیٹی جناب سیدہ صغرا کو دے جاتے، 12 دن کا اصغر لے کر کیوں چلے؟ وہ امام جانتے تھے میری مظلومیت کا اظہار تو اصغر نے کرنا ہے، وہ کسی نے نہیں کرنا۔ میری مظلومیت کا اظہار جو اصغر نے کرنا ہے وہ کسی نے نہیں کرنا۔ کیسے؟ سروں کے نیزے پہ سوار تھے نا، بیویاں بے پناہ اونٹوں پہ بیٹھی تھی، کتنے جس شہر سے بھی گزر تھے نا سر، لوگ سروں کو دیکھتے تھے۔ امام حسین کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اکبر کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، سرکار عباس کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ لیکن جب اصغر کے سر پہ نظر پڑتی نا، ذوبہا من الاذن الی الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا، کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ خدا جانے کس بہن کی گود سے چھین کے لا رہے ہیں، کس ماں کی گود سے چھین کے لا رہے ہیں۔ کربلا میں جناب اکبر کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، جناب قاسم کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، لیکن سیدہ رباب کا یہ مجاہد پورے کا پورا نوکے نیزہ پہ آیا۔ کیسے نوکے؟ کہ جب تمام مقتولوں کو اکٹھا کیا گیا، ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کھڑا ہو گیا، ہر قاتل۔ تو ہرمل کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا، تیرا مقتول کون سا ہے؟ جو قرآن کا پارا حسین غلاف میں لایا تھا، اس کو کربلا میں دفن کر دیا تھا۔ یہ کمینہ کہتا ہے کہ جہاں گھوڑ سواروں کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے کہ کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو۔ ایک سوال کرتا ہوں، جب وہ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اب جب کربلا کی زمین میں ان کے نیزوں کے بھالے اصغر کے وزن سے زیادہ وزن تھا، جب زمین میں وہ لگا رہے تھے، سیدہ زینب بھی تو دیکھ رہی تھی نا، سیدہ رباب بھی تو دیکھ رہی تھی نا، سیدہ سکینہ بھی تو دیکھ رہی تھی نا۔ ظاہر وہ کربلا کی خاک پہ لگ رہے تھے، باطن میں وہ سیدہ زینب کے سینے پہ لگ رہے تھے، سیدہ رباب کے سینے پہ لگ رہے تھے۔ ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہوا، پورے کا پورا اصغر نوکے نیزہ پہ آ گیا، شمر دوڑا اس کمینے کی طرف، اصغر کو نوکے نیزہ سے اتارا، اپنے زانو پہ رکھا، جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، جناب سکینہ تڑپ کر کہتی ہے سجاد، اصغر قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا